کون جنت میں جائے گا کون نہیں، تمہارے پاس اس کی دلیل نہیں۔ جنت میں وہ جائے گا جس کے بارے میں اللہ کہہ دے، جس کے بارے میں محمد بتا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی حسن ظن کیا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ یہ جنت میں جائے گا اگر موحد ہوگا، اور اگر مشرک ہوا تو اس کے لیے حسن ظن بھی ہو سکتا۔ آج تم نے مردوں کو غوث اعظم اور غریب النواز بنا کے اپنی جماعت کی تعداد تو بڑھا لی، جو مرضی کرو، ہمارے نذرانے دیتے رہو، جنت پکی ہے۔ ایک ملنگ کہتا ہے کہ مولا علی جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے، فرشتے جہنمیوں کو لے کر جا رہے ہوں گے، مولا علی ان میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے ملنگوں کو چھین چھین کے جنت میں بھیج رہے ہوں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں شعر پیا پڑھدا انہاں سارے تو وزنی شعر ہے، ویکھنا میرے پاسے سونا میرا مولا، او اللہ دے قریب علی سونا میرا مولا، او اللہ دے قریب علی، او دوزخ دے بوئے تو ہاتھ نپ کے، دوزخ دے بوئے تو ہاتھ نپ کے، تے جنت پہنچا جان یہ قصے، یہ کہانیاں، یہ من گھڑت ڈھکوسلے صرف اس دنیا میں تو کام آ سکتے ہیں، قیامت کے دن کام نہیں آ سکتے۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن وہ خوش نصیب کون ہے جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ دے کے تجھ سے مانگتے ہیں، اللہ ہمیں حشر میں قیامت میں محمد کی شفاعت نصیب فرما صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ان گناہگار آنکھوں نے اس دھرتی پہ مصطفیٰ کے دور کو نہیں پایا، آپ کے پیارے مکھڑے کا دیدار نہیں کیا، اللہ محمد کے دیدار سے جنت میں محروم نہ کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جنت الفردوس میں مصطفیٰ کے ساتھ ہمیں بٹھا کر جنت عطا کر کے جنت کی سب سے بڑی نعمت اپنے چہرے کا دیدار کروا دینا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون خوش نصیب ہے جس کی شفاعت قیامت کے دن آپ کرو گے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ ان لا يسألني عن هذا الحديث احد اول من لما رأيت من حرصك على الحديث۔ ابو ہریرہ مجھے پہلے ہی یقین تھا، جتنا تجھے شوق ہے احادیث کو یاد کرنے کا، تیرے اس شوق کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ یہ سوال تیرے علاوہ تجھ سے پہلے کوئی اور نہیں کرے گا۔ یہ سوال تو نے کیا تو اس کا جواب سنیے۔ پیارے نبی اس خوش نصیب کی تعریف بیان کر رہے، اس کا تعارف کروا رہے، وہ کون ہوگا جس کو قیامت کے دن نبی کی شفاعت ملے گی؟ اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ۔ وہ خوش نصیب قیامت کے دن نبی کی شفاعت پائے گا جس نے سچے دل سے، سچی نیت سے، سچے عقیدے سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا، جس نے کہا ہوگا غوث اعظم اللہ، جس نے کہا ہوگا غوث اعظم اللہ، دھرتی کے مردے غوث اعظم نہیں، فقیر ہے، منگتے ہیں، کلاش ہے، بھوکے ہیں، فقیر ہے، رب کے در کے سوالی ہے، رب کسی کا سوالی۔ قیامت کے دن شفاعت آمنہ کے لال کی کس کو ملے گی؟ جس نے دھرتی پہ کہا ہوگا غریب النواز اللہ، مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، بگڑی بنانے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، اس دنیا سے لے جا کر پھر قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑے ہو کر حساب لینے والا اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ بگڑی بنا سکتا ہے، نہ شفا دے سکتا ہے، نہ موت و حیات کا مالک ہے۔ جھوٹ کہتے ہیں وہ جنہوں نے کہا ہمارے پیر صاحب نے موت کے فرشتے کو پکڑ کے روحوں کا تھیلا چھین کے الٹا کر دیا تھا، سارے مر گئے تھے۔ تمہارے پیر کو یہ طاقت تھی، جب آمنہ کے لال کی گود میں ابراہیم فوت ہو رہے تھے انہوں نے موت کے فرشتے کو کیوں نہ روک لیا؟ تم اپنے پیروں کو پیارے نبی کی عزت سے بڑھانا چاہتے ہو؟ جب تک اہل الحدیث
وہ شرک کی غلاظتوں کو پھیلنے کی اجازت نہیں دے گا۔ کون ہے جس کو مصطفیٰ کی شفاعت ملے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے سچے دل سے کہا لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی عبادتوں کے لائق نہیں، کوئی پوجے جانے کے لائق نہیں، کوئی سچا معبود برحق نہیں سوائے ایک اللہ کے۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوا پیارے نبی کی شفاعت کی عظیم نعمت ملے گی تو صرف اہل توحید کو ملے گی، مشرکوں کو مل سکتی؟ تیل تو لگاتے ہیں بیچارے، کوشش تو کرتے ہیں میلاد شریف منا کے، پوچھو یہ میلاد کیوں منا رہے ہو جی؟ آپ کو کیا پتا وہ ابو لہب جو ہے نا وہ جہنم میں پڑا ہوا ہے، لیکن جس انگلی سے اس نے صوبیہ کو آزاد کیا تھا وہاں سے اس کو شہد اور پانی ملتا ہے۔ ہم نے کہا تمہیں مبارک ہو، میلاد منا کے اسی کے ساتھ چلے جاؤ، ہمیں مبارک ہو کہ ابو بکر نے یہ عمل نہیں کیا، ابو بکر جنت میں ہے۔ ابو لہب کی دلیل تمہیں مبارک ہو، ابو بکر کی دلیل ہمیں مبارک ہو۔ اپنے پاس سے میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان مسئلے بنا کر رسول کی شفاعت، جی نہیں آپ کو نہیں پتا، جب بھی نام سنو نا محمد تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ذرا مشکل ہے نا، لمبا کام ہے، تو آج کل کمپیوٹرائز دور ہے، ہر چیز کے کوڈ آگئے ہیں، تو اتنا لمبا کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سوکھا جا کام، یہ کیا ہے کام ہو جاتا ہے، شفاعت مل جائے گی۔ بھئی یہ ہوا کیا؟ ارے نہیں سمجھتے میاں، اس میں نور ہے، جب نور کا نام آیا تو نور کو چوم لیا۔ ہم کہتے ہیں استنجا کرنے لگے، نور تیری خالہ دے کاٹر جاندہ ہے، طہارت کرتے ہوئے یہ نور واپس چلا جاتا ہے، پھر بعد میں آگے آ جاتا ہے، جھوٹ مارتے ہوئے تمہاری عقلیں گھاس کھانے چلی جاتی ہیں۔ ان میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلوں سے شفاعت نہیں ملے گی۔ تم سمجھو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائیں شفاعت پالیں، تم سمجھو ہم انگوٹھے چوم لیں شفاعت پالیں، ہم اذان سے پہلے درود کا اضافہ کر دیں شفاعت پالیں۔ شفاعت کا طریقہ خود پیارے نبی بیان کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ توحید کو سیکھو گے، لا الہ الا اللہ کو سچے دل سے دل و جان سے کہو گے، ایمان لاؤ گے، قیامت کے دن مصطفیٰ علیہ السلام کی شفاعت ملے گی۔ حدیث نے سمجھا دیا توحید جتنی مضبوط ہوگی اتنی جلدی اس خوش نصیب کو نبی کی شفاعت کا حصہ ملے گا۔ صحیح بخاری میں سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ وشہد ان الجنة حق وان النار حق۔ سنیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کون سی حدیث میں ہے؟ صحیح البخاری۔ قرآن کے بعد سب سے اہم کتاب، سب سے اتھینٹک بک کون سی ہے؟ ملفوظات اعلیٰ حضرت بابا جی کی لکھی ہوئی، جو انہوں نے پاگل پنے میں لکھی تھی، جب ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ کچھ نہ کرنا تو کہا ویلا جو بیٹھا تھے کچھ لکھ ہی لواں وہ، ارے یہ اس کی کتاب ہے جو اس میں پیارے نبی کی حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتے تھے، ریاض الجنہ میں 2 رکعتیں پڑھتے تھے، رب سے مشورہ کرتے تھے، پھر 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد رسول کی حدیث کو اپنے کتاب میں لکھتے تھے۔ قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری کے اندر پیارے نبی کا یہ فرمان جو گواہی دے اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ معبود برحق کوئی نہیں، قانون ساز اللہ کے علاوہ کوئی اور، پارلیمنٹ قانون ساز بن سکتا، انسان قانون سازی کر سکتے ہیں، انسانوں پر لازم ہے وہ رب کے بنائے ہوئے قانون پہ عمل کریں گے، خود قانون سازی کرنے کی اجازت حاکم اعلیٰ اللہ ہے، قانون ساز اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، پکارا اللہ کو جائے گا، مانگا اللہ سے جائے گا، عبادت اللہ کی ہوگی، جو اس بات کی گواہی دے اور پھر یہ گواہی دے ان محمد عبدہ ورسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ عبدہ، جی دل کی کھڑکیاں کانوں سے پہلے کھولنا، عبدہ نورہ نہیں کہا۔ بڑے گستاخ ہیں جی وہابی کہتے ہیں اللہ کے نبی اللہ کے بندے تھے، بشر تھے، جو بشر کہے واجب القتل ہے، جو بشر کہے گستاخ ہے، جو بشر کہے وہابی ہے، وہابی کو مارنا 100 یہودیوں کو مارنے سے زیادہ ثواب والا کام۔ پچھلے دن ایک پٹھان کا مجھے فون آیا، افغانستان سے شیعہ تھا، وہ کہنے لگا تمہیں میں صرف قتل نہیں کرے گا ٹکڑے ٹکڑے بھی کرے گا۔ شیخ توصیف الرحمان او کیا نا آپ اردو بولتے ہو؟ جی اردو بولتے ہیں۔
اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے جو کلپس لگائی ہیں اپنا یوٹیوب پہ اسماعیلی کے بارے میں، آپ کا کیا حق بنتا ہے آپ کسی کے بارے میں اس طرح چھالتے کو؟ کس کے بارے میں؟ آپ نے جو اسماعیلی فرقے کے بارے میں جو یوٹیوب میں اپنے جو ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کیا ہے، آپ کا کیا حق بنتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس طرح کسی کے فرقے کے بارے میں اس طرح کے؟ ہم نے کسی کے فرقے کے بارے میں نہیں کیا ہے، ان کی اپنی کتابوں کے اندر جو اسلام کے خلاف مواد ہے ہم نے وہ پیش کیا ہے تاکہ لوگ... ہلو بھائی جان، ہلو تم اسلام کے دعویدار اپنے آپ کو نہیں سمجھے اپنے آپ کو دعویدار نہیں سمجھو، تم جتنے ہو تم کتنا ہے تجھے ہم جان دیں. اگر تیرے میں اتنی تڑے آ جاؤ پاکستان کی میڈیا کے سامنے یہ بات بتا دو، پاکستانی سارے تیرے ٹکڑے نہیں کرے اس سے میرا نام چینج کرنا. حرامی کے بچے، مادر چوت رندی. صرف قتل نہیں کرے گا، قتل کرنا تو چھوٹا کام ہے، تجھے ٹکڑے بھی کرے گا. میں نے کہا تیرے ہاتھ سے میرے ٹکڑے ہو جائیں، اللہ کی قسم رب کی رحمت پہ امید کرتے ہوئے کہتا ہوں، مشرک کے ہاتھ سے مر کے بندہ سیدھا جنت میں جاتا ہے.